اسم اعظم والے دروس میں دو درس جو ہم نے پڑھے اسم اعظم اور قرآن کی عظمت سے متعلق، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم اور اتنی مبارک دعا، اسم اعظم والی تمام قسموں والی دعا اور حدیث مبارک، سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ اتنے مبارک یعنی تمام اسم اعظم کے وسیلے سے جب دعا مانگی گئی تو وہ دعا یہ تھی کہ قرآن سے ہمیں جوڑ دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور سینے کا نور بنا دے۔ اس سوال کا جواب علماء نے کئی جوابوں اور کئی شکلوں میں دیا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہما ورحمۃ اللہ علی جمیع المحدثین والفقہاء والعلماء والصالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ارشاد فرمایا سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل ترین دعا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں افضل ترین دعا الحمدللہ کو کہا گیا، جو کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، گویا کہ اللہ کی حمد و ثنا یہ دعا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ وہ جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تو یہ نہیں دعا مانگی کہ اے اللہ تو مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے نجات دے دے، بلکہ دعا یہ مانگی کہ اللہ کی توحید خالص اور حمد و ثنا کو بیان کیا، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کی حمد و ثنا اور توحید، سبحانک لا الہ الا انت، اور پھر بعد میں کہا انی کنت من الظالمین۔ اور دعا ایسی دعا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر جو دعا مانگے یقیناً قبول کر لی جاتی ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کی جو دعا ہے وہ تمام دعاؤں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، اور یہ دعا وہ ہے جو میں بھی پڑھ رہا ہوں، مجھ سے پہلے نبیوں اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے بھی یہی دعا مانگی ہے۔ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے دعاء الکرب، جب تم میں سے کوئی کرب میں ہو، درد ہو، الم ہو، پریشانی ہو، فکر مندی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو یا بیماری ہو تو پڑھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اس دعا کا نام ہے دعاء الکرب، جو بھی پریشان حال بندہ ہو وہ یہ دعا پڑھے۔
اب دعا میں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور پانچواں جواب یہ دیا ہے جو ترمذی میں نقل کیا گیا ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ اصل میں حدیث قدسی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب عز وجل، اللہ یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، غور سے سنیے، یہ پانچواں جواب ہے اور یہ معقول ترین جواب ہے۔ اس حدیث مبارک کو سمجھ لیں تو جو چار احادیث ہم نے پڑھی ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ قال رب عز وجل، اللہ یہ فرماتا ہے، من شغلہ القرآن و ذکری عن مسئلتی، جس کسی کو کثرت سے میرا ذکر کرنے اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے مجھ سے دعا مانگنے کی فرصت نہ ملے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، مجھ سے جتنے مانگنے والے ہیں ان تمام مانگنے والوں کے مقابلے میں سب سے افضل اور بہتر چیز میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ بن مانگے سب کچھ دے دیتا ہوں، یہ ہے قرآن کی برکت۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سلام ہو ان زبانوں کو جو صبح و شام قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور مبارکباد ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے تحفیظ القرآن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ کا اخلاقی تعاون، آپ جو مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ کلام اللہ کی نشر و اشاعت اور کلام اللہ کی خدمت اور کلام اللہ کے پڑھنے پڑھانے اور کلام اللہ کے علم کو پھیلانے میں آپ کا مال استعمال ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے مال کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، یہ جس کسی کو کثرت سے میرا ذکر اور قرآن مجھ سے مانگنے کی فرصت نہ ملے، اس کو میں مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ اب سمجھ میں آ گیا۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں امیہ ابن سلط کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سردار عبداللہ بن جدعان کے پاس جب وہ گئے تو جیسے پرانے زمانے میں رواج تھا اور ہمارے ماضی قریب میں بھی رواج رہا ہے کہ جو شاعر لوگ جو ہیں، یہ شاعر جو اچھی قسم کی شاعری سر آنکھوں پہ، اور یہ اوٹ پٹانگ قسم کی شاعری چھوڑ دیجئے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے الا من رحم اللہ۔ تو عبداللہ بن جدعان کے پاس جیسے ہوتا ہے ہمارے نوابوں، بڑے بڑے نوابوں اور بڑوں کی بارگاہ اور دربار میں ان کے دیوان، ان کے گھر پہ جب لوگ حاضر ہوتے ہیں تو جیسے سپاسنامہ پیش کیا جاتا ہے، سپاسنامہ کیا ہوتا ہے؟ بس وہ فضول باتیں، ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ آسمان سے ملا دیتے ہیں۔ ارے اللہ کا بندہ یہ بھی، اللہ کے بندے تم بھی، تعریف کرنی ہے تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ اکبر، تعریف کرنی ہے اس کی تعریف کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس نے عبداللہ بن جدعان کے دربار میں شعر کہا، اذکر حاجتی ام قد کفانی حیاؤک، اور بعض لکھا ہے حباؤک، ان شیمتک الحیاء اذا اثنى علیک المرء یوما کفاہ من تعرضک الثناء۔ عربی کا شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کروں، یا یہ کہ آپ کی جو حیا والی صفت ہے یا آپ کی جو سخاوت والی صفت ہے، آپ بہت دیتے ہیں لوگوں کو،
تو جو بندہ آپ کی تعریف کرے تو وہ کافی ہو جاتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ مانگے۔ تو تابعی مشہور سفیان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب مخلوق کا یہ حال ہے کہ آپ کسی بندے کی تعریف کر دیں اور اس سے کچھ مانگے نہیں، ویسے ہی تعریف کر دیں تب بھی وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو وہ تو احکم الحاکمین ہے لوگوں۔ جب اس کی تم حمد و ثنا بیان کرو گے تو تمہارے دامن اور تمہاری جھولی کو بھر دے گا۔ اس لیے قرآن پڑھو اور اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرو، اور قرآن کے ذریعے دعا مانگو، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ہے من قرأ القرآن فلیسأل اللہ، ترمذی میں ہے اقرأ القرآن واسأل اللہ، مسند احمد بن حنبل میں قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کر اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، مخلوق سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ قرآن کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن پاک وہ عظیم دولت ہے۔ اس مبارک حدیث میں قرآن کی طرف اشارہ ہوا کہ اگر تم کو قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا سیکھنا سکھانا اور قرآن کی نشر و اشاعت اور خدمت میں اپنا مال لگانا اللہ نصیب فرما دے تو دیے، اللہ کا بڑا تم پر کرم ہے۔